بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مہر کی مقدار نکاح میں کتنی رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں نکاح میں بہت سے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ نکاح وہ والا نکاح زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے جو اخراجات ہیں نا، جیسے ولیمے کا خرچہ ہے یا کھانے کے خرچے ہیں وغیرہ وغیرہ، شادی میں یہ خرچے کنٹرول میں رہنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی کی مالی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جس کی جو بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ کرے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی یا تقابل یا جناب کمپٹیشن کہ اس نے 5 ڈشیں تھی اس کے بیٹے کی شادی میں تو میرے بیٹے کی شادی میں 8 ڈشیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مہر کا، یہ مہر ہمارے ہاں ایک ایسا سیگمنٹ ہے، میں نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کے نکاح پڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے، نکاح میں شریک ہونے کا موقع بھی ملتا ہے، تو آپ اگر دیکھیں گے نا عام طور سے تو آپ کو نظر آئے گا نکاح میں مہر کتنا ہے، 5,000 10,000 15,000 یہ لوگ مہر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور شادی پہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ جناب اس پہ خرچے ہو رہے ہیں۔ ڈشیں کتنی ہیں، اتنی فلاں ڈشیں ہیں۔ تو بھائی آپ کا فوکس مہر پر ہونا چاہیے کہ مہر آپ ایک مناسب مقدار رکھوائیں۔ اس کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ اس عمر کی لڑکی، مثال کے طور پر 18 سال کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اب اس کے خاندان کی 18 سال کی عمر کی جو اس جیسی خوبصورت ہو، جو اس جیسی جو بھی اس کے پاس تعلیم ہے یا ایجوکیشن ہے، جو اس جیسی قد کاٹ والی ہو وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے خاندان میں اس جیسی لڑکی کا مہر کتنا رکھا جاتا ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اگر ان کے خاندان میں 3 تولہ مہر ہے تو وہ سٹینڈرڈ ہے، 4 ہے تو وہ ہے، 7 ہے تولہ ہے تو وہ ہے، پیسے کی کوئی مخصوص رقم ہے 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ہے، اس کو سٹینڈرڈ بنانا چاہیے۔ اس کو عام فقہ کی اصطلاح میں مہر مثل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر نکاح ہوتا ہے اور نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یعنی کوئی نکاح ہو جاتا ہے اور یہ طے نہیں ہوا کہ بھئی مہر کتنا ہوگا، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ مہر میں نہیں دوں گا، تو ان ساری صورتوں میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو مہر مثل دے۔ اور مہر مثل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی خاندان کی دیگر خواتین کا مہر جو اس کی عمر میں اس زمانے میں ان کی شادی ہو رہی ہو تو اس کا مہر کیا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مہر فاطمی کا کہ مہر فاطمی کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا مقرر کیا گیا تھا؟ تو حدیث کے اندر مہر فاطمی کی جو مہر ہے وہ 12.5 اوقیہ ہے۔ اوقیہ سمجھیں، ایک آپ اس کو ایک کرنسی سمجھ لیں۔ ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں، 40 درہم ایک اوقیہ میں ہوتے ہیں۔ اس حساب سے جو مہر فاطمی ہے وہ 500 درہم بنتے ہیں، 500 درہم۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، جس کو ہم 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں، وہ 200 درہم ہے۔ 200 درہم زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی کسی کے پاس 200 درہم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 200 درہم اور یہ مہر کتنا ہے، 500 درہم، اس کا مطلب 52.5 پھر جمع 52.5 اور اس کے بعد پھر مزید اس کا آدھا، 500 درہم۔ اس کو اگر گرام کے حساب سے لیں موجودہ دور میں تو 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے، اور گرام کے حساب سے 1.5309 کلو گرام چاندی بنتی ہے۔ اتنی چاندی کی مقدار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نصاب تھا۔ یعنی آج اگر ہم 2022 میں اس کا ریٹ لگائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ لگ بھگ تقریباً 2-2.5 لاکھ 2.5 لاکھ تک، یا 2,30,000 2,40,000 2,20,000 تک یہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر یہ مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم مقرر کیا تھا۔ 4000 درہم، یعنی یہ 500 درہم ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 4000 درہم۔ تو اس طرح مختلف ازواج مطہرات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہر مقرر کیے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خاندان کی لڑکی کا مہر اس کے حساب سے ہوگا۔ تو اس چیز پہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے۔ بہت سے والدین کو یہ کہتے دیکھا گیا ہے، ہم سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی مہر کتنا رکھیں، وہ کہتے ہیں یار بس آپ لکھ لیں جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کوئی 5000 لکھ دیتا ہے، کوئی 10000 لکھ دیتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ 10 درہم سے کم مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ 10 درہم کی قیمت آپ خود نکال سکتے ہیں کہ 10 درہم کی کیا قیمت بنے گی۔ تو یعنی 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے نا، 200 درہم، تو 10 درہم آپ خود سمجھ لیں کہ اس سے کتنی قیمت بنے گی۔ غالباً کوئی 5 6 7 ہزار روپے ایسی کوئی بنتی ہے، یہ کم سے کم ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی عورت کو مہر میں آپ نے سونا دیا ہو یا کوئی چیز دی ہو تو وہ اسے واپس نہ لیں۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور کے اندر مہر کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر کی حد مقرر کی نا کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا، تو ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر مناظرہ کیا، بحث کی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے کہ پہاڑ کے برابر بھی کسی کو سونا دیا ہو، مہر دیا ہو، تو وہ بھی آپ اس سے واپس نہ لیں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی مہر دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے، اپنے اس فتوے سے، اپنے اس قانون سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ دونوں خاندانوں کی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مہر زیادہ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مواقع پر اگر آپ کا بچی کا مہر مناسب آپ نے رکھا ہوگا نا، تو شوہر طلاق دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، یار میں طلاق تو دے رہا ہوں لیکن مجھے 10 لاکھ روپے مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ مہر لکھا ہوا ہے وہ تو اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے 10,000 روپے مہر رکھا ہے، وہ تو دن میں اللہ بچائے، وہ تو جب اس کا جی چاہے گا وہ 3 طلاقیں اٹھ کے ایک ہی 1 گو میں دے دے گا۔ یہی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مہر کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ شوہر کے کہیں خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یار طلاق دے بھی دی تو 10,000 روپے ہی دینے نا یار، وہ میں دے دوں گا اس کو۔ تو اس لحاظ سے بھی مہر کی مقدار زیادہ مقرر کرنی چاہیے۔ اور باقی میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس میں آپ بچی سے ضرور پوچھیں کہ بھائی ہم آپ کا مہر رکھ رہے ہیں، اس کے خاندان کا آپ کو پتہ ہے، اس حساب سے رکھیں۔ بعض والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لکھ لیں، دینا نہیں، یعنی بعض اوقات مہر اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے شوہر کی حیثیت سے جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو شوہر اگر کہے کہ بھئی میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا کم کر دیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ لکھ لیں، دینا نہیں، کون آپ سے مانگتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مہر آپ نے لکھ دیا اور شوہر نے اس پہ دستخط کر دیے اور جناب اس نے قبول کر لیا، تو یہ مہر اس کو دینا پڑے گا، اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ تصور معاشرے سے ختم کریں کہ مہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی مہر فرض ہے، مہر لازم ہے، مہر آپ کو ادا کرنا ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔